میں ایک صرف میسج دینا چاہتی ہوں اسپیشلی ان لڑکیوں کو جن کو لگتا ہے کہ ایک ہیرو آئے گا مرسیڈیز میں اور مجھے لے کے بڑے سے محل میں چلا جائے گا، تو آپ کی بھول ہے. یہ صرف ہم لوگوں نے ایسے ہیرو اول تو آپ کو لینے آئے گا ہی نہیں. دوسرا اگر وہ جائے گا تو وہ ہیلی کاپٹر والی کے گھر جائے گا، وہ مرسیڈیز سے اتر کے ہیلی کاپٹر میں اب چلنا جائے گا. مٹیریلسٹک صرف آپ کی اپروچ نہیں ہے، اس کی بھی ہے. وہ جو آلریڈی مرسیڈیز میں چل رہا ہے وہ بھی اڑ کے اوپر جانا چاہتا ہے، اسے بھی ہیلی کاپٹر والی لڑکی چاہیے ہوگی، رینج روور والی چاہیے ہوگی. وہ آپ کے گھر نہیں آئے گا. تو اپنی زندگی ایسے کسی بھی شہزادے کے انتظار میں ضائع کرنے کے بجائے خود کو بنائیے، خود کو سنواریے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ اگر غلطی سے کوئی رشتہ آ جاتا ہے آپ کے گھر تو اس میں 70% بڈیس ہے. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے اتر کے تنگ گلیوں میں کسی کی ماں رشتہ لے کے جائے. اگر تو یہ میرے خیال سے یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے. ایسے ہوتا نہیں ہے، ایسی سوچ ہوتی نہیں ہے. اور نہیں، مرے سے مرا بھی اگر میں سب سے کمزور ہارم بھی سمجھوں تو وہ یہ ہوگی کہ بہت ساری عورتیں غاصب نیچر کی ہوتی ہیں، ان کو مرضیاں کانکر کرنے کی عادت ہوتی ہے. تو ان کو ایک چھوٹے گھر کی وہ بچی چاہیے ہوتی ہے کہ جس کو وہ پتلی کی طرح سے چلا سکیں. تو میرے حساب سے آپ کو اپنی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نور جہاں کی بہویں کر رہی ہیں، ورنہ اگر آپ کو غلطی سے کوئی مرسیڈیز والا لینے آ گیا تو آپ بھی شیشے میں اسی طرح سے باتیں کر رہی ہوں گی جیسے میرے ڈرامے کی وہ بڑی بہو جو ہے ہر وقت شیشے میں باتیں سنا رہی ہوتی ہے. آپ نے یہ بات بہت زبردست کہی ہے، مجھے یہ احساس آنیسٹلی نہیں ہوا تھا، اینڈ اب آپ نے بولا ہے تو اٹ ہیز ہٹ می. دو چیزیں مجھے بہت ہٹ کی کہ یار جو مرسیڈیز والا ہے وہ کسی گلی میں کیوں جائے گا. یہ ہم نے افسانوی چیزوں اور یہ ڈریمز میں رکھا ہوا ہے. کچھ محبت آج کل کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے، بالکل بھی محبت اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے. مجھے وہ لڑکیاں اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ شراب کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں. آئی نو کہ یہ بہت بہت خوبصورت نشہ ہے، بہت خوبصورت احساس ہے، لیکن زندگی بہت تلخ چیز ہے. اور میں تو یہ بھی سوچی ہوں زنجبیل، ہم سب لوگ نارمل انسان ہیں نا، ہم لوگوں میں سے کسی میں بھی کیا ایسی کوئی خاصیت ہو گئی ہوگی کہ دوسرا بالکل ہی پاگل ہو کے اتنا کچھ. اچھا، اور ایک تو پاگل ہو کے اور اوپر سے اس لڑکی پہ مر مٹا جو اٹھتے ہی لڑی ہے، اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا زبردست قسم کا، اور اسی وقت اس کو پیار بھی ہو گیا اس سے پہلی نظر میں دیکھ کر. پہلی نظر میں میرے حساب سے تو یہ ایک پیار کا بھی ایک تھوڑا بہت پروسیس ہے. یا تو پھر لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو تو وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ عشق ہوتا ہے، وہ محبت نہیں ہوتی ہے. وہ عشق ہوتا ہے کہ آپ کو بس ایک کو دیکھا اور آپ توائی ہو گئے اور دماغ نہیں چل رہا ہے آپ کا. وہ ایک اور فیلنگ ہے. یہ ایک اور فیلنگ ہے کہ آپ ایک لڑکی کے ساتھ لڑے اور وہ لڑکی آپ کو باتیں سنا کہ وہ وہاں سے یوں چلی گئی، پیچھے سے آپ عاشق ہو گئے، گھر گئے، آپ نے تتر بتر کر دیا، آپ اس کو سرچ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ہاں، ایسے واقعات اور چاہیے ہوتے ہیں. کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے بھی پیار کر بیٹھتا ہے. وہ نیچرل انسیڈنٹ ملتے جاتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے یار اسی کے ساتھ پھر گھوم پھر کے میرا ٹکراؤ ہو جاتا ہے. لیکن وہ بات بھی ذہن میں آتے آتے ٹائم لگتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. تو بی ریئلسٹک. زنجبیل عاصم at this point in time in her life, in her career, with so many mashallah say years and experience and scripts, who are you truly writing for? زنجبیل عاصم جب اس انڈسٹری میں آئی تھی یا ایک پریکٹیکل لائف میں نے قدم رکھا تھا تو میں بچوں کے لیے روزی کمانے آئی تھی. میں نے اپنے کام کا آغاز ہی پیسوں کے لیے کیا تھا اور میں پیسوں کے لیے لکھتی ہوں. آپ سیریس جواب دے رہی ہیں یا میرا مذاق کر رہی ہیں آپ؟ نہیں، میں سیریسلی آپ کو بتا رہی ہوں. آپ نے میرے اتنے سیریس سوال کا نا ایسے جواب دیا ہے کہ مجھے خود میں ڈاؤٹ ہو گئی. اور یہ حقیقت ہے رابعہ، آپ جس بھی رائٹر سے کہیں گے
تو وہ یہی کہے گا, وہ نہیں کہے گا, ہو سکتا ہے وہ یہ کہے, کوئی ہوگا میرے طرح تو وہ منہ پھٹ تو بول بھی دے گا کہ میں پیسوں کے لیے لکھتا ہوں, اور کوئی کہے گا کہ میں یہ سوچ دینا چاہتا ہوں یہ ڈلیور. تو آپ ان سے صرف کہتے ایک بار پوچھ لیں, ٹیسٹ کرنے کا کسوٹی ہے کہ اگر کیا آپ فری آف کاسٹ لکھیں گے. اوکے, وہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. یہ زندگی کی تلخ صحیح لیکن حقیقت ہے. ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ ہم روزی روٹی کا معاملہ ہے, اور وقت ہم بیچتے ہیں, ہم ٹیلنٹ اللہ نے ہمیں, اللہ پاک ہمیں ٹیلنٹ دیتا ہے, اس کو استعمال کرنا محنت سے اور اپنی زندگی بدلنا بندے کے ہاتھ میں اس نے چھوڑا ہے. اگر وہ اپنی محنت کر کے زندگی نہیں بدلنا چاہتا تو میرے خیال سے وہ اس ٹیلنٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو میں کلیئر کٹ کہتی ہوں کہ میں پیسوں کے لیے لکھتی ہوں, اور میں وہ لکھوں گی جو میرے پاکستان کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے ضروری ہوگا. انڈسٹری, اب میں آپ کو سارا میکینزم سمجھا رہی ہوں. انڈسٹری جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ چل رہی ہے ریٹنگز پہ. ریٹنگز کون ہے؟ ہمارے لوگ ہیں. جو لوگ جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے ان کی پسند کی چیز لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں. مشکل سے مشکل چیز میں لکھ دوں گی, پروڈکشن ہاؤس بنا دے گا, چینل چلا دے گا, لیکن اگر دیکھنے والا ہی نہیں آیا تو آپ کو پتہ ہے ہم ایک غریب ملک کے لوگ ہیں, کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے تو آڈینس سے کہیے ہم کہ آپ دیکھیں تو ہم بنائیں نا. آپ لوگ ریفیوز کر کے چلے جاتے ہیں, اور پروڈکشن ہاؤس کا لاس ہوا, چینل کا لاس ہوا, اور بہت کم ہمارے پاس ادارے ایسے ہیں جو سروائیو کر رہے ہیں ان حالات میں. اس میں ایک ٹی وی انڈسٹری بھی ہے ہماری. تو میں تو اس کو کوئی بھی جھٹکا ایسا نہیں دینا چاہوں گی کہ جس کی وجہ سے میرے پروڈیوسر کو نقصان ہو, میرے چینل کو نقصان ہو, اس کی ٹی آر پی کم آئے, اس کے یوٹیوب پہ ویوز کم آئے. تو میں اس حق میں نہیں ہوں. میں تو خود پوچھتی ہوں پروڈکشن ہاؤس سے کہ آپ کس ٹاپک پہ کام کرنا چاہتے ہیں, کون سا ٹاپک اس وقت ہٹ جا رہا ہے, لوگ کیا دیکھنا پسند کر رہے ہیں, کہ میں ان کو اس طرح کی کہانی بنا کے دوں. کیا 2-3 چیزیں آپ کو لگتا ہے انڈسٹری میں ہونا ضروری ہیں جس سے رائٹرز کو جو وہ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں, رسپیکٹ, پلیس, وہ ان کو ملے انڈسٹری میں؟ انڈسٹری میں دیکھا جائے تو میں سچ بتاؤں کہ ابھی بھی ہمیں عزت ملتی ہے بہت, لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ جیسے لیٹ سپوز کسی ایوارڈ شو کو ہی ہم لے لیتے ہیں, تو ایوارڈ شو جو ہے وہ اس کو پوری طرح سے کنٹرول کرتی ہے فیشن انڈسٹری ہمارے ہاں. ٹھیک ہے نا. اور اس فیشن انڈسٹری میں جو ہم جیسے سادہ رائٹرز جو ہوتے ہیں, اس فیشن انڈسٹری میں رائٹرز کو اتنا کوئی چمکیلی چیز وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. مجھے یہ لگتا ہے جتنا میں نے سمجھا, اور میں کچھ ایوارڈ شوز میں بھی گئی, اور مجھے وہاں ہمارے ساتھ ہم رائٹر لوگوں کے ساتھ سلوک بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اور مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں. اور مجھے تو سم ٹائمز تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ایوارڈ ڈسٹریبیوشن بھی انگلش کی بیس پہ ہے, اردو کی نہیں. جو رائٹر انگلش میں اسپیچ دینا جانتا ہے میں بھی شاید اس کو ملتا ہو. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اس چیز کو گلوریفائی بھی فیشن انڈسٹری کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, اسٹارز کو اور ان کو, تو جب تک وہ لوگ رسپیکٹ نہیں رکھیں گے رائٹرز کے لیے, یا رائٹرز اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کرائیں گے کہ وی آر سم تھنگ, ٹھیک ہے ہمارے اسٹار نے اس کو پرفارم کیا ہے لیکن یہ خیال میرا ہے,
ये ख्वाब मेरा है, ठीक है। आप ठीक है, डायरेक्टर को भी गर्मी लगी है, उसने काम किया, हम मानते हैं, हम तो राइटर तो किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। मैं सच बताऊँ, मैंने तो राइटर को देखा है कि वो बहुत खुले दिल से सबकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन राइटर के लिए एक्नॉलेजमेंट, वो पता नहीं क्यों उनको लगता है कि राइटर के हिसाब से शायद कुर्ते पजामे और कपड़े के थैले वाला राइटर होना चाहिए, और वो हमें भी शायद आज भी वही कपड़े के थैले वाला ही राइटर समझते हैं, वो हमें इस एंगल से ट्रीट करते हैं। तो मैं फिर वही बात कर रही हूँ, हम इतने ग्लोरीफाइड नहीं हैं, कोई कमी है हमारी उठान में, हमारी चाल में, कुछ ऐसा है कि हम फैशन की नॉर्म्स को पूरा नहीं उतरते।